شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وقفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وما أصابكم من مصیبت فبما كسبت أيدي الناس. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انسان جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے اور اس کا خمیازہ اس کو اور اس کی قوم کو ساری کی ساری کو بھگتنا پڑ رہا ہے. انسان سوچتا ہے کہ میرے اوپر مشکل آئی، پریشانی آئی، پتہ نہیں کیوں مجھ پر مشکلات اور پریشانی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کس وجہ سے تم پر مشکلات اور پریشانی آتی ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس. یہ جو لوگ جو ہے جن پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، یہ اس چیز کا نتیجہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو تم نے کمایا ہے، جو تم کرتے ہو، جو تمہارے اعمال اور کرتوتیں ہیں، یہ ان کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، یہ ان کی وجہ سے تکالیف ہیں، یہ ان کی وجہ سے پکڑ ہے، یہ ان کی وجہ سے عذاب ہے. ایسے ہی نہیں پریشانیاں بڑھ گئیں قوم کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم گناہوں کو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، پریشانی کا رونا روتے ہیں، تکلیف کا رونا روتے ہیں، لیکن کہتے جی ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے پریشان رہتے ہیں، تکلیف رہتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہی. حالانکہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے. ہم جانتے نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہم پر کتنے وبال آتے ہیں، ایک گناہ کرنے سے کتنی پکڑ آتی ہے، وہ ایک گناہ ہمارے اسباب پر کتنا قابض ہو جاتا ہے، کتنے ہمارے معاملات جو ہیں وہ معاملات بڑھ جاتے ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، تکالیف بڑھا دی جاتی ہیں. اس کی وجہ اور سبب کیا ہوتی ہے؟ ہمارے گناہ ہوتے ہیں. ہم نے اپنے گناہوں کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم گناہوں میں پڑ جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے امن اور سکون کو ختم کر دیتے ہیں. اور آج کل دیکھ لیں امن اور سکون نہیں ہے. اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہوں کے بارے میں بتایا کہ جو 5 گناہ جس قوم میں آ جائیں گے اللہ تعالیٰ 5 عذاب ان پر مسلط کر دیں گے جو دنیا میں ہوں گے. وہ کون سے کام؟ پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی، بغیرتی عام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا، طاعون جیسی بیماریاں مسلط کر دے گا جو اس سے پہلے آنے والے لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی. تو حضرات آج دیکھ لیں، کرونا وائرس کو دیکھ لیں. آج ہم جو ہے کبھی کون سی بیماری آج سے 10 20 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، ان بیماریوں کا نام ہی نہیں سنا تھا کسی نے. اس کی وجہ اور سبب کیا بنی؟ اس کی وجہ اور سبب یہ بنی کہ جب ہم نے گناہ ہمارے بڑھ گئے اور جب یہ معاملات زیادہ ہوئے، جب گناہ بڑھ گئے، فحاشی عام ہو گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے قوموں پر ایسے عذاب مسلط کر دیے جس کا سوچا بھی نہیں تھا. ایسی بیماریاں مسلط ہو گئی جو کسی نے سنی بھی نہیں تھی. تو اس لیے ہماری بیماریاں پریشانیوں کا تعلق ہمارے اسباب ہیں، گناہ ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہم پر. دوسری سزا فرمایا جب قومیں ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گی اللہ تعالیٰ ان قوموں کو قحط سالی میں مبتلا کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تنگ کر دے گا اور ان پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا. آج سب لوگ رونا روتے ہیں حکمران کے ظالم ہونے کا. حکمران ہمیں اچھے نہیں مل رہے، رونا روتے ہیں. زندگی تنگ ہے، رونا روتے ہیں. ناپ تول میں کس نے کمی کی؟ ناپ تول میں جب سے تم نے کمی شروع کر دی اللہ کا عذاب تم پر آنا شروع ہو گئے. وہ عذاب کس صورت میں؟ جو دنیا میں عذاب ملنا تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا جب قحط سالی شروع ہو جائے، جب لوگ جو ہے ناپ تول میں کمی شروع کر دیں گے، ناپ تول میں تم نے کمی شروع کی، اللہ کا عذاب اس صورت میں فرمایا
قحط سالی آ جائے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی، حکمران ظالم ملیں گے۔ اس کے بعد تیسرا عذاب جو دنیا میں ملے گا کس کام کا؟ جب فرمایا لوگ مال سے زکوٰۃ کو روک لیں گے، جب مال سے زکوٰۃ کو روک لیا جائے گا اس وقت فرمایا اللہ تعالی بارش کو روک لیں گے، اور فرمایا یہ بارش تمہارے جتنے گناہ ہیں نا، جتنے تم یہ اس طرح کے معاملات کرتے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ یہ جانوروں کی وجہ سے بارش نازل فرما دیتے ہیں، ورنہ جس طرح کے تمہارے کام ہیں اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیں۔ بارش کو اس وقت اللہ تعالیٰ روکتے ہیں جب ضرورت ہو انسان کو، اس وقت جب اب تو ہے نا کہ آج کل جی جو ہے کسان پریشان ہے، آج کل بارش بہت برس رہی ہے اور کسان پریشان ہے، ہمارا گندم تیار کھڑی ہے یا گندم گھر آنے کو ہے لیکن بارش برس جاتی ہے، وہ آدھی ضائع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ہماری آنکھیں نہیں برسی اللہ کے سامنے، تو پھر بارش برسی اس وقت جب ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیجئے، مشکلات کم ہو جائیں گی، پریشانیاں کم ہو جائیں گی، تکالیف کم ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ وہ کون سے عذاب جو دنیا میں انسان کو ملنے ہیں وہ ہیں اس میں سے جو تیسرا گناہ ہے وہ زکوٰۃ کو روک لینا، اس کے بدلے میں جو ہے سزا کیا ملے گی؟ بارش روک لی جائے گی۔ چوتھا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو توڑو گے اس کی سزا کیا ملے گی؟ اللہ تم پر دشمن مسلط کر دے گا۔ آج قومیں دشمن کے خوف کا شکار ہیں، آج قومیں جو ہیں وہ دشمن کے خوف کا شکار کس وجہ سے ہے کہ انسان نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکمران اللہ کے احکام کو نہیں مانیں گے، اللہ کے احکام کو جو ہے ان پر عمل نہیں کریں گے اور کروائیں گے، پھر اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ پھر قوموں میں اللہ تعالیٰ لڑائی ڈال دیں گے، پھر قوموں میں اختلافات بڑھ جائیں گے، لڑائیاں بڑھ جائیں گی۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ جب حکمران جو ہیں وہ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، اللہ کے احکام کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے، نہیں منوائیں گے، پھر اس کا عذاب کیا ہوگا؟ اس کا عذاب یہ آئے گا دنیا میں کہ ان کے آپس میں اختلافات بڑھ جائیں گے۔ آج دیکھ لیں ہم سوشل میڈیا ایک نئے محاذ بنا ہوا ہے، ایک پارٹی دوسرے کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اس کی خامیاں ڈھونڈنے کو پھر رہی ہے، اور دوسری پارٹی کے پہلی پارٹی کی جو ہے وہ خامیاں تلاش کر کے وہ سوشل میڈیا پر لگا کے ایک دوسرے کی عزت اچھال رہے ہیں۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ یہ لڑائی اور اختلافات بڑے کیوں ہیں؟ جب سے فرمایا حکمرانوں نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں اختلافات بڑھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بہت پریشان ہیں لوگ، روتے ہیں، میں پریشان ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میرے اوپر جو ہے وہ قرضوں کا بوجھ آ گیا، مجھے خوشحالی نہیں مل رہی۔ بھائی کیسے خوشحالی ملے گی؟ اللہ جب تمہیں سکھاتے ہیں کہ یہ کام کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، جو استغفار کرے گا میں اس کو مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، بارشیں بھی نازل کروں گا، اور اس کو رزق وہاں سے دیا جائے گا جو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ یہ اللہ کا، اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں رزق وہاں سے دیا جائے گا جہاں سے تم گمان بھی نہ کرو گے، کس بندے کو جو توبہ استغفار کرتا ہے؟ ہم نے گناہوں کو کرنا چھوڑ دیا، فرمایا جب بندہ گناہوں میں پڑ جائے اللہ تعالی اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی جو ہے وہ بات کو چھوڑ دیتا، ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس پر زمین تنگ ہو جاتی، یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ اور سبب کیا؟ اس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔
ہم نے توبہ استغفار کو چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ کہے گا اللہ مجھے، میرے تو زندگی میں میری آنکھیں تھی۔ فرمایا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو نے زندگی میں اللہ کو بلا دیا، آج اللہ نے تمہیں بلا دیا۔ بھائی آج وقت ہے ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، دنیا کے عذابوں سے بھی بچ جائیں گے، آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي